بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتبار. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين. صلوات على محمد پروردگار عالم نے شہادہ معصومین کو اس دنیا میں اپنے علم کا وارث اور اپنے علم کا مالک بنا کر کچھ اس شان سے بھیجا ہے کہ جہاں پر بھی اس وقت علوم صدق کے چرچے ہیں وہاں پر صادق اماموں کے بھی چرچے ہیں. اس لیے کہ دنیا نے علم کے معنی سیکھے ہی آل محمد سے، اور اگر آل محمد نہ ہوں تو دنیا میں جہالت نہیں بلکہ ابو جہلیت ہے. لہذا ضروری ہے کہ اس علم کو سمجھا جائے اور ان ہستیوں کو اور ان ذوات مقدسہ کو سمجھا جائے جو مسلسل میں 4 دن سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور آج اس سلسلے کی آخری کڑی، اور یقیناً بہت مختصر گفتگو اس لیے کہ ماتمداری کا سلسلہ بھی ہے اور مجلس چونکہ دیر سے شروع ہوئی ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ زیادہ آپ کو زحمت نہ دی جائے اور ماتمی انجمنوں سے متصل ہو جائے مجلس. اس لیے کہ یقیناً ایک شب داری کا سلسلہ جو ہے یہ بھی بہت اہم ترین سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہمارے ماتمی نوجوان ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرداری کا حرارت بستہ ہے. اور ایک جملہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم جو ماتم کر رہے ہیں
یہ جو ہم آنسو بہا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آنسو کیوں بہاتے ہو؟ کہ میں گھر والوں کی بات کر رہا ہوں، باہر والوں کی نہیں۔ کچھ گھر سے ہی افراد کہتے ہیں کہ یہ آنسو بہانا، یہ گریہ کرنا، اس کا کیا مقصد ہے؟ باہر نکلو، آؤ اور نکل کر جو ہے وہ اقدام کرو، نکل کر جو ہے وہ اپنے آپ کو پہچانواؤ اور جو حسینیت کو منواؤ، ہتھیار لے کر باہر آ جاؤ۔ دیکھیے آج جس امام سے منسوب یہ دن ہے، ہم اسی کی سیرت پر چل رہے ہیں۔ میں تو سمجھ رہا کہ جملہ آپ کو پہنچ جائے۔ دیکھیے بعد کربلا جو امام باقی رہا، جو امام زندہ رہا، اس کا نام علی تھا۔ سمجھے اس کو؟ امام حسین السلام کے بعد جو امام ہے وہ ہے علی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ تو سارے کے سارے ہی علی ہیں، سارے کے سارے ہی محمد ہیں، لیکن جب اس لفظ علی کا اختصاص سامنے آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ذوالفقار بھی سامنے آ جاتی ہے، شجاعت لیے ہوئے، اور پھر اس کے بعد علم بھی سامنے آتا ہے۔ تو کوئی امام بھی کبھی مجبور نہیں رہا ہے۔ خود حسین ابن علی بھی کربلا میں مجبور نہیں تھے، لیکن خود میرے مولا نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں کربلا کو قوت انسانی سے سر کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی نے قوت رحمانی کا استعمال کیا ہی نہیں کربلا میں، نہیں تو اگر قوت رحمانی اور جو اللہ کا تصرف امام کو حاصل ہوتا ہے اگر وہ استعمال کرتے تو کربلا کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہوتا، اور پھر وہ کیفیت نہ ہوتی جو اس وقت ہے، اس لیے کہ اس وقت مظلومیت فاتح بن کر حکومت کر رہی ہے۔ یہ جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا، اس وقت مظلومیت فاتح بن کر حکومت کر رہی ہے، اور اگر اس وقت ذوالفقار اپنے چوبن پر آتی اور حسین ابن علی ذوالفقار سے کام لے رہے ہوتے تو یہ کیفیت نہ ہوتی، بلکہ اس فکر کو تقویت مل جاتی کہ حسین مدینے سے نکلے ہی اقتدار کے لیے تھے۔ سمجھے نا میرے جملے کو؟ باتیں آپ تک پہنچ گئی تو مجھے بتائیں۔ اس لیے امام حسین اسلام نے کربلا کو قوت انسانی سے سر بھی کیا ہے، فتح بھی کیا ہے، اور بتا دیا کہ ایک انسان میں اتنی قوت ہو سکتی ہے کہ وہ صبر کی اعلیٰ ترین معراج تک پہنچ سکتا ہے۔ امام حسین نے بتایا کہ انسان کو یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ جس انسان کی تخلیق پر اللہ نے فخر کیا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کہہ کے، اور پھر یہ کہہ کے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا ہے۔ حسین نہ ہوتے تو اس جملے کی تشریح نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک انسان کتنی منزل معراج پر پہنچ سکتا ہے، ایک انسان کی قوت برداشت کیا ہو سکتی ہے، ایک انسان کا تقویٰ کیا ہو سکتا ہے۔ میں مسائل نہیں پڑھ رہا لیکن فکری جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور گفتگو شروع ہے یہیں سے آگے بڑھنی ہے بات کہ 3 دن کے ہیں بھوکے پیاسے حسین ابن علی۔ میں فکری باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مسائل بعد میں ہوں گے، لیکن کم از کم اس کو سوچیں کہ 3 دن کی بھوک پیاس میں جس شخصیت نے 72 لاشیں بھی اٹھائے ہوں، اور اس کے بعد آخر میں وہ جنگ کی ہے کہ اولین و آخرین میں کسی نے ایسی جنگ نہیں دیکھی، تو حسین نے بتایا کہ اگر انسان اپنے زندگی کے آغاز سے اور انجام تک ایک ایک لمحہ ایک ایک قدم ویسے اٹھائے جیسے اللہ چاہتا ہے، تو چاہے 3 دن کی بھوک پیاس ہو چاہے 6 دن کی بھوک پیاس ہو، اس میں وہی قوتیں برقرار رہتی ہیں جو انسانی قوتیں ہیں۔ آج کے میرا جملہ پہنچ جاتا سب تک تو میری محنت شمارت ہو جاتی۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ وقت گزاری ہو جس کو سمجھیں کہ حسین نے نہیں بتایا کہ انسان کو اللہ نے کتنی صفتیں دی ہیں، کتنی قوت دی ہے کہ ایک انسان 3 دن کی بھوک پیاس میں ایسی جنگ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اقدام کر رہا ہے، اس نے زندگی گزاری ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارے جو ماتم ہے، جو ہمارا نوحہ ہے، جو ہمارے اشک فشانی ہے، یہ عبث نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم تساہلی کے عالم میں ہیں، ہم کاہلی کے عالم میں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم عمل کرنا نہیں جانتے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ہتھیار اٹھانا نہیں جانتے۔ بات یہ ہے کہ ہم تابع حکم امام رہے ہیں کل بھی اور آج بھی۔ ہمارا امام اس وقت زندہ ہے، اس وقت حیات سے ہے، اس وقت وہ یقیناً صاحب غیبت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو بعد کربلا جو امامت کی منزل پر آیا اس کا نام علی تھا۔ وہ چاہتا تو کیا سنتے ہو تم کہ 35 برس گریہ کیا ہے، وہ چاہتا تو 35 برس قتال بھی کر سکتا تھا، 35 برس تلوار بھی چلا سکتا تھا۔ سوچو اس بات پر غور کرو کہ وہ امام
35 برس تلوار چلاتے اور اس وقت تو استحقاق تھا امام زین العابدین کا. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اس 5 سال سے پہلے اس کی حکومت تھی. 5 سال پہلے, ابھی اس 5 سال میں تو لوہاروں کی حکومت تھی, اس سے پہلے زرداروں کی حکومت تھی. اب زرداروں کی حکومت کس بات پر آئی ہے کہ کب ہوا ہے؟ سن 2007 میں جو مرڈر ہوا ہے اور جو آپ کی سابقہ پرائم منسٹر کو جو ہے قتل کر دیا گیا تھا بم دھماکے میں, تو ان کے شوہر نے اس بات پر ہمدردیاں سمیٹ لی, وہ پورا الیکشن جیت لیا کہ دیکھو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, میری بیوی کو مارا گیا ہے, ہماری پارٹی کے بہت سے لوگ شہید ہو چکے ہیں. تو اب اس شہادت کو اس نے کیش لیا اور اس شہادت کے ذریعے سے ہمدردی حاصل کی اور پوری مملکت کا باغ ڈور اس نے سنبھال لی اور صدر مملکت بھی بن گئے. یعنی جب کہیں شہادتیں ہوتی ہیں تو اس کے وارث کا استحقاق بن جاتا ہے کہ پوری دنیا اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. اگر زین العابدین مدینے میں آگے کہتے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, 72 لاشیں ہم نے اٹھائے ہیں, وارث رسول کا سر ہو کے سنا پر آیا ہے, حکومت ہمارا حق ہے, کیا ناراض تو نہیں ہوئے اس بات پہ؟ خاموش ہو, آپ کی باتیں سمجھ نہیں ہے میری باتیں, میں فکری باتیں کر رہا ہوں. اس سے کسی کو اختلاف ہے؟ امام چاہتے تو مدینے میں آ کے یہ کہہ سکتے تھے کہ حکومت میرا حق ہے, اس لیے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, وارث رسول ہے, حسین نواسہ رسول ہے. اور نکلتے تو کون ایسا تھا کہ جو زین العابدین کا ساتھ نہ دیتا؟ لیکن امام نے بتایا کہ تلوار تو چلا لوں گا, یہ تلوار 5 برس 10 برس 20 برس حکومت قائم رکھ سکتی ہے, لیکن مظلومیت سے جو حکومت رہتی ہے وہ تا قیامت رہتی ہے. یہ جو اشک فشانی کی حکومت ہے, یہ جو آنسوؤں کی حکومت ہے, یہ تا قیامت صدارت وقت دیتی ہے. تو امام نے 35 برس گریہ کیا. تو اب سنت امام پر بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہتھیار اٹھانا نہیں جانتے. خدا کی قسم, اب جملہ کے حوالے کرو, جیسے سن لینا یہ جملہ, دنیا کو بتاؤ, کاش یہ جملہ پہنچ جائے, دنیا کو بتاؤ اس وقت فرش عزا پر بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ان آنسوؤں کو تلوار میں کیسے بدلا جاتا ہے, ان آنسوؤں کو شمشیر میں کیسے بدلا جاتا ہے. ہم صرف اپنے وقت کے امام کے حکم کے منتظر ہیں, اور اس نے اسی لیے ظہور کا دن جو طے کیا ہوا ہے وہ جمعہ ہے اور روز عاشور ہے. اسے بتایا کہ روز عاشور یہ اشک بہاتے ہوئے باہر نکلے ہوئے ہوں گے, اور جب میں آواز دوں گا یہ اشکوں کو تلوار بنا کر میری خدمت میں آ جائے گا. سلامت رہے جہاں جائے جملہ پہنچا. بتائیں میرے وقت کے امام, آپ سمجھیں اس بات کو کہ میں نے اسی لیے کہا کہ علم امامت کو سمجھو, علم معصوم کو سمجھو, حکمت معصوم کو سمجھو. ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے کہ حکمت معصوم کیا ہوتی ہے. اس کو سیاست الہیہ کہا جاتا ہے, اور سیاست الہیہ کو مکر کی سیاست کرنے والا شام والا نہیں جانتا. وہ نہیں جانتا کہ سیاست الہیہ کیا ہوتی ہے. مکر کی سیاست الگ ہوتی ہے اور اللہ کی سیاست الگ ہوتی ہے, اور اللہ کی سیاست کا وارث ہوتا ہے وہ امام جسے اللہ ناظم بناتا ہے اپنے ملک کا, اسے علم دے کے بھیجتا ہے اور کہتا ہے میری مسند پر بیٹھ جاؤ, میری بنائی ہوئی مسند پر بیٹھ جاؤ, اور اس دنیا کو علم کے تحت چلاؤ. تو آج تک یہ دنیا علم خدا کے تحت چل رہی ہے. کل کی تقریر سے متصل ہو رہا ہوں, جو موجود سے وہ فائدہ اٹھائیں گے, جو آج نئے ہیں ان کو میرا سلام ہے. اگر بات سمجھ میں آ جائے تو سلام ہے, اس لیے کہ ایک تقریر دوسرے سے متصل ہوتی ہے چونکہ موضوع چل رہا ہے. اور میں نے کہا کہ یہ جو علم امام ہے یہ تسلسل ہے علم خدا کا, اور یہ علم خدا پہنچا ہے رسول تک, اور رسول کے ذریعے سے 12 جانشینوں تک پہنچا ہے. تو ہر جانشین رسول نے علم رسول کا اجرا کیا, علم رسول کا اعلان کیا ہے, اور جب بھی اپنے علم کا اعلان کیا ہے فوراً کہا ھذا لعاب رسول اللہ, یہ رسول اللہ کے لعاب کا اثر ہے. یہ جو علم تمہارے حوالے ہو رہا ہے یہ لعاب رسول سے ہم تک منتقل ہوا ہے. چاہے علی ہو 13 رجب کو, چاہے حسن مجتبیٰ ہو 15 رمضان کو, چاہے حسین ابن علی ہو 3 شعبان کو, سمجھے نا اس بات کو, اور چاہے علی ابن الحسین ہو 15 جمادی الاول. یعنی جہاں پر بھی ہے وہاں علم رسول ہے, اور علم رسول براہ راست منتقل ہو رہا ہے. اس لیے کہا کہ دیکھو یہ پوری کائنات, کل بھی میں نے عرض کیا تھا, مسلسل میں عرض کر رہا ہوں کہ معجزے سے انکار گویا علم خدا سے انکار. آپ نے جملے پہ بولے نہیں ہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ اس کو آپ نے محفوظ کیا, اس کو آپ نے محفوظ کر لیا, اس کو آپ نے میمورائز کر لیا. معجزے سے انکار علم خدا کا انکار ہے, اس لیے کہ معجزہ علم خدا ہی کے تحت ہوتا ہے, علم خدا کے تحت معجزہ ہوتا ہے. اب جہاں علم نہیں ہے وہاں معجزہ نہیں, اور جہاں معجزہ سمجھ میں نہیں آ رہا سمجھ لو علم نہیں, سمجھ لو علم نہیں. جہاں معجزہ سمجھ نہیں آ رہا, معجزے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو سمجھنے سے عقل
معجزہ علم سے نکلا ہے. عقل انسانی جیسے سمجھنے سے عاجز آ جائے تو بھائی جس دن معجزہ سمجھ میں آ جائے تو وہ معجزہ نہیں رہے گا. اتنی مشکل بات تو نہیں ہے. اب وقت بھی نہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ گھر جا کے سمجھ کے آ جائیے. میں بیٹھا ہوں فوراً سمجھنی چیز ہے. معجزہ کیا ہے؟ عقل جسے سمجھنے سے عاجز آ جائے. اسی عاجز سے عجز اور عجز سے معجزہ نکلا ہے. ایک ہی روٹ کے الفاظ ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بھائی معجزہ اگر سمجھ میں آ گیا تو پھر معجزہ نہیں رہے گا. تو پھر انسان کی سمجھ میں آ گیا. مجھے بتائیے کہ کائنات آدم عالم میں جو نظام شمسی ہے، آج سب سائنس پڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں نا. سائنس تو میں پڑھتا نہیں یہاں بیٹھ کر، اس لیے کہ ہوں ویسے بھی سائنس کا اسٹوڈنٹ تو ہوں لیکن سائنس نہیں پڑھتا. لیکن آپ کو فطرت کی باتیں سمجھاتا ہوں. بچوں کو سمجھانا، بزرگوں کو نہیں. بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں کہ دیکھیے یہ جتنا نظام شمسی ہے، یہ علم فلکیات جو ہے، یہ بروج کا علم جو ہے، یہ علم ستارہ جو ہے، سب جانتے ہیں کہ بغیر کسی سہارے کے ستارے اپنے مقام پر قائم ہیں. یہ نہیں ہے کہ آسمان سے کوئی دھاگا آ رہا ہو، اس دھاگے میں ستارے ٹکے ہوئے. ایسا نہیں ہے. بغیر ستون کے چاند بھی ہے، بغیر ستون کے سورج بھی ہے، بغیر ستون کے ستارے بھی ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اب سمجھ کے دکھاؤ کہ کیسے بغیر ستون کے ستارے ٹکے ہوئے ہیں. جتنے سمجھ میں آ جائے ہم آپ کو سلام کر لیں گے. سمجھ میں آ رہا؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ تو بات بچہ بھی جانتا ہے. اور جتنے لوگ علم ارضیات سے واقف ہیں، جتنے لوگ علم فلکیات سے، علم ستارہ سے، علم نجوم سے واقف ہیں، جس کو آپ ایسٹرولوجی کہتے ہیں، اس سے جو بھی واقف ہے، یہ پورا نظام بیلنسڈ ہے. بیلنسڈ. اللہ نے اس کو بیلنس رکھا ہوا ہے، متوازن رکھا ہوا ہے. کوئی ستارہ سیارہ ذرا سا ادھر سے ادھر ہوا، پورے نظام شمسی کا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. توازن برقرار نہیں رہے گا. اللہ نے اس کو بیلنس کیا ہوا ہے. اب سوچو، اب علم معصوم کے وارث کے اختیار کو سوچو کہ ایک ذات، ایک شخصیت زمین پر بیٹھے بیٹھے، یہ نہیں کہ آسمان پر اڑ کر جا رہا ہو، زمین پر بیٹھے بیٹھے ایسے اشارہ کرتا ہے اور چاند کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے. زمین بھی اپنی جگہ قائم ہے، سورج بھی اپنی جگہ قائم ہے، پورا نظام متوازن ہے. جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو میرے عزیزوں کبھی آیت پر غور کریں. ہمارے یہاں کا ملا آیت تو پڑھ لیتا ہے، غور نہیں کرتا. شق القمر کی جو آیت ہے، اس سے پہلی والی آیت جو سب سے پہلی آیت ہے سورہ قمر کی، اس پر تو غور کرو. میں نے کیا کہا کہ ذرا سا نظام شمسی میں خلل آ جائے، پورا نظام شمسی تباہ ہو جائے گا. اور جس دن نظام شمسی کو تباہ ہونا ہے اسی دن قیامت آنی ہے. بھائی اس پر غور فرمائے گا. مشکل بات نہیں کر رہا کیونکہ آپ دیر سے مجھے پیپر ملا ہے، لیکن آپ میرا ساتھ دیں. مجھے بہت تیزی سے گزرنا ہے. میرے پاس مشکل سے 15-20 منٹ ہے اور اسی میں گفتگو سمیٹنا بھی ہے کہ بھائی جس دن نظام شمسی میں خلل آ جائے گا وہی دن قیامت کا ہوگا. اب سمجھو سورہ قمر کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اقتربت الساعہ وانشق القمر. اللہ کہہ رہا ہے قیامت آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. قیامت آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک قیامت آ چکی ہے. لیکن چونکہ اس کے ٹائم اینڈ اسپیس میں اور ہمارے ٹائم اینڈ اسپیس میں بہت فرق ہے، ہم تک قیامت پہنچتے پہنچتے کروڑوں برس لگ جائیں گے. کوئی سمجھ رہا ہے، کوئی نہیں سمجھ رہا، مجھے نہیں پتا، میں دل میں پڑھ رہا ہوں. ہم تک وہ قیامت پہنچتے پہنچتے سینکڑوں برس لگ جائیں گے. اللہ کے نزدیک آ چکی، اس لیے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محبوب اشارہ کرے کہ دو ٹکڑے ہو جاؤ اور قیامت نہ آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ تم کہہ چکے ہو تو بس قیامت آ گئی. ہاں تم تک پہنچنے میں بہت وقت لگ جائے گا. تو عرض یہ کرتا ہوں کہ جس دن معجزہ سمجھ میں آ جائے تو وہ معجزہ نہیں رہے گا. سمجھ میں میری بات؟ تو اب جتنے معصومین گزرے ہیں یہی تک آپ کو لانا تھا. ہر معصوم صاحب معجزہ ہے، ہر معصوم صاحب معجزہ ہے. اس کو بتانا ہے بچوں تک، یہ پیغام پہنچانا ہے بچوں تک، اور یہ یقین دلانا ہے کہ یہ معجزات اسی روئے عرش پر، یہ تم بیٹھے ہو پاکستان کی سرزمین پر، یہ یہاں سے 4 گھنٹے کی فلائٹ تم جاتے ہو عراق، اور پھر اس کے بعد یہاں سے 4 گھنٹے کی فلائٹ تم جاتے ہو مدینہ، اور پھر مدینے سے متصل مکہ. کوئی کسی دوسرے عالم کی بات نہیں ہو رہی. اسی مکے میں رسول بیٹھے تھے جہاں بیٹھے بیٹھے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا. اسی مکے میں. یہ مکہ بدلا نہیں ہے، یہ مدینہ بدلا نہیں ہے. اسی مدینے میں ائمہ نے معجزات دکھائے. اسی کوفے میں جہاں جاتے ہو تم مسجد کوفہ وہیں جاتے ہو، وہیں علی نے ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کیا ہے. یہی زمین ہے، زمین بدلی نہیں ہے. قیامت نہیں آئی تھی کہ دوبارہ ہم جی کے اٹھے. نہیں، یہی تسلسل ہے. اسی زمانے کے 1400 برس گزرے، یہاں پر یہ واقعات ہوئے، یہاں پر یہ معجزات ہوئے. اس دور میں کچھ آنکھیں تھی جو دیکھ رہی تھی. نہیں نہیں
تھی جو دیکھ رہی تھی پھر بھی یقین نہیں کر رہی تھی. اب سننا, اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کا یقین کیا ہے اور 14 برس پہلے کے لوگوں کا یقین کیا تھا. وہ کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. میرے مولا تشریف فرمائیں, میرے مولا تشریف فرمائیں. میرا چوتھا امام امام ظہور العابدین علیہ السلام تشریف فرمائیں. اب سنیے گا. اور ایسے میں ایک بلند قامت صاحب کا بیٹا, سمجھ گئے؟ تو نہیں سمجھے وہ ان سے پوچھ لیں جو سمجھ گئے پہلے سے بات, تو نہیں سمجھے ان کو بتاؤں گا. ایک بلند قامت صاحب کا بیٹا وہ میرے امام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ لوگ بڑا دعویٰ کرتے ہیں, میں نے سنا ہے کہ آپ کچھ دن پہلے لوگوں میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے. سنیے گا, سمجھ گئے نا کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کچھ دن پہلے لوگوں میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے. میرے چوتھے امام سے پوچھا جا رہا ہے کہ کچھ دن پہلے, اچھا جملہ دے دو, ابن الخلیفہ نے ابن رسول سے سوال کیا. اب تو سمجھ جاؤ. کہا کہ کچھ دن پہلے آپ لوگ بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ یہ جو یونس, جناب یونس, یہ جو مچھلی کی شکم سے چلے گئے, تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ اس لیے چلے گئے کہ انہوں نے علی کی ولایت کو تسلیم کرنے میں وقت لگایا تھا. جناب یونس کو اس لیے مچھلی کی شکم میں اللہ نے بھیجا کہ وہ جو ترک اولا ہوا تھا اس کے خمیازے کے لیے کہ علی کی ولایت کو تسلیم کرنے میں تردد کیا. اب اس لفظ تردد کے معنی سمجھو, سوچا کہ ایسا ہے بھی یا نہیں. جناب یونس نے ولایت و محبت علی کے بارے میں سوچا کہ سوچ کر تسلیم کروں گا. تو اللہ نے کہا یہاں سوچنا نہیں ہے, تو تسلیم کرنا ہے فوراً. اس لیے کہ کوئی ابو جہل نہیں کہہ رہا ہے کہ علی سے محبت کرو, اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے, کوئی بندہ نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے کہ علی کی ولایت کو مانو. تو سوچا کیوں؟ جب سوچا ہے تو کر کے اولا ہوا. اور اللہ نے کہا 40 برس گھومتے رہو اسی مچھلی کے شکم میں. تو کہا میں نے یہ سنا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے دادا علی کی ولایت کو قبول کرنے میں دیر لگا دی, اس لیے اللہ نے شکم ماہی میں حضرت یونس کو بھیج دیا. کیسے کہہ دیا؟ آپ کے پاس دلیل ہے؟ کہا سنو, دلیل میں بیان کروں یا وہی مچھلی بیان کرے؟ یہ آپ کے عقیدے کی کجی ہے کہ لوگ دوسرے جو اعتراض کر رہے ہیں. سب بولا کرو جب بھی معاملہ عقیدے کا آ جائے اور جب بھی معاملہ موت سے کا آ جائے. کہ یہ بتاؤ میرے بولنے پہ یقین کرو گے یا وہ مچھلی خود بتا دے؟ اب یہ حیران ہو گئے, یہ حیران ہو. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا بالکل ہو سکتا ہے. بلایا ایک شخص کو, ادھر آ جاؤ. سامنے بیٹھا ہوا تھا, ایک صحابی کو بلایا, کہا 2 پٹھیاں لے آؤ, ایک پٹھی اپنی آنکھ میں باندھو, ایک ان کی آنکھ میں باندھ دو. میرے مولا نے کہا, اس نے اپنی ان کی آنکھ میں باندھی, پھر اپنی آنکھ میں باندھی. اور امام نے کہا, ہاتھ پکڑ کے کہا یہ چادر اس پہ بیٹھ جاؤ. تینوں دونوں اس پر بیٹھ گئے. میرے امام نے تشریف فرما ہوئے. ایک بار امام نے کہا آنکھ کھولو, پٹھی کھولو. دونوں نے پٹھی کھولی تو اب کہتے ہیں کہ ایک سمندر کے کنارے ہم موجود تھے. میں تو دیکھ رہا ہوں نا کون کون یقین کر رہا ہے کون نہیں. چشمے زدن سمندر کے کنارے موجود تھے. اگر یہ چشمے زدن سمجھ میں نہ آیا تو قرآن نے پہلے ہی رکھ دیا تھا کہ جناب سلیمان نے کہا کہ تخت کون لے کر آئے گا. اب سمجھ میں آیا یہ چشمے زدن میں کیسے ہو جاتا ہے گا. دلیل قرآن میں پہلے سے موجود ہے. انہی معاملات کے لیے تو اللہ نے قرآن میں دلیل رکھی ہوئی ہے. نہیں تو ہم سے یہ سوال تھوڑی پوچھا جائے گا کہ سلیمان کا واقعہ سناؤ. ہم سے قبر میں سوال تھوڑی ہوگا کہ سلیمان کا واقعہ سناؤ. ارے بھائی آل محمد کے معجزات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے آیت قرآن میں انبیاء کے معجزات درج کر دیے ہیں کہ دلیل ہم نے پہلے رکھ دی ہے. یقین کرنا تمہارا کام ہے. چشمے زدن کی پٹھی کھولی, سمندر کے کنارے تھے. امام کھڑے ہوئے, امام نے آواز دی. ایک مچھلی پیو ہے کر, تصور کرو, تصور اور یقین کے ساتھ ایک پیو ہے کر مچھلی سمندر کے کنارے آئی. اس نے اپنے وجود کو ظاہر کیا اور آتے ہی اس نے سلام کیا, السلام علیکم یا حجت اللہ فی الارض. بڑی آسانی سے سن رہے ہیں. ختم کروں گا تقریر, کروں یا نہیں کروں تقریر؟ توجہ ہے. اپنے وجود کو بھرا اور سامنے وجد خدا کو دیکھ کے سلام کیا. کم از کم مچھلیوں سے ہی سبق لے لو, مچھلیوں کی معرفت ہی سمجھ لو کہ بھائی مچھلی کو پتہ ہے, حیوانات کو معلوم ہے کہ حجت خدا زمین پر کون ہے. امام نے جواب دیا, سلام کا جواب دیا. امام نے پوچھا تمہارا نام کیا؟ میں نے تو ذرا رک کے ذرا لطف لینا.
تمہارا نام کیا ہے؟ اے مخلوق خدا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام نون ہے، نون، اس مچھلی کا نام نون ہے، قرآن میں ذکر ہے۔ کہا کہ واقعہ تو بتائیں گی ہمیں بتا؟ پورا واقعہ بشیر سنایا کہ چونکہ آپ کے جج علی ابن ابی طالب کی ولایت جناب یونس پر پیش کی گئی، انہوں نے اس میں تردد کیا، سوچا، بس اتنے سے وقفے کے لیے سوچا تو اللہ نے اس کا بھی کہا کہ تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام انسان کو ہم سزا نہیں دیں گے، نبی کے لیے تو ضروری ہے کہ فوراً تسلیم کرو۔ کہ اس لیے شکم ماہی میں لیے پھرتی رہی جب تک انہوں نے میرے شکم میں علی اللہ نہ کہہ دیا۔ اس کے بعد اس دور کا یقین کیا تھا، میں نے اس لیے واقعہ پڑھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہاں تک بات پہنچتی ہے۔ اور کس نے کس سے سوال کے ذہن میں ہے نا، پورا واقعہ مچھلی نے بیان کر دیا اپنی زبان سے۔ سن لیا امام نے کہا، سن لیا، کہا سن لیا۔ دوبارہ آنکھوں میں مٹی باندھی، اور جیسے پٹی بندھنے کی دیر تھی، چشم زدر کے بعد امام نے کہا پٹی کھولو، پٹی کھولا، واپس وہی مدینے میں صحت امام میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے سلام کیا ابن الخلیفہ نے، اور گھر کے باہر چلے گئے۔ جو امام کے صحابی تھے انہوں نے پوچھا، فرزند رسول ان کو یقین آ گیا ہوگا؟ ان کو یقین آ گیا ہوگا؟ مولانا نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، پیچھے پیچھے جاؤ، پیچھے پیچھے جاؤ، سنو کیا بات کرتے۔ کہا میں پیچھے پیچھے چلا تو خود بڑبڑاتے ہوئے جا رہے تھے کہ ان کے تو جد بھی جادوگر تھے، پوتا بھی جادوگر ہے۔ آپ سمجھے کہ اتنا آسان نہیں ہے معجزے کو تسلیم کرنا۔ اس وقت لوگ دیکھ رہے تھے اور تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور آج سن رہے ہیں تو کیسے تسلیم کریں گے بھائی؟ تو کم از کم آپ گھر جا کر جب معجزے کو تسلیم کریں اور یہ عالی عالی کہا کریں تو گھر جا کر ماؤں کے قدموں کو چھو کر شکریہ ضرور ادا کیا کریں۔ اس سے آگے تو کچھ کہنا نہیں ہے بات، سمجھے آپ؟ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ اب یہ جو کچھ معجزہ ہے، دوبارہ بول دو، نہیں سنا کون تھا؟ آپ سنیے، یہ جتنے بھی معجزات ہیں یہ سب علم خدا کے تحت ہو رہے۔ ختم ہو رہی ہے گفتگو، اس لیے کہ آج ذرا سا دیگر منہ ہے اور میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، مجھے بڑے اہم امور آپ کے حوالے کرنے تھے آج۔ یہ پورا کا پورا سلسلہ علم خدا کا سلسلہ ہے، اس لیے کہ میں کہہ چکا کہ پوری کائنات علم خدا کے تحت چل رہی ہے، یہ پوری فطرت علم خدا کے تحت چل رہی ہے۔ اتنے انبیاء بھیجے گئے، سب کے سب علم خدا کا وارث بنا کر بھیجے گئے، اور اللہ نے کہہ دیا یہ جو میرے مخصوص اور منصوص معصومین ہیں، یہ میرے علم کے وارث ہیں، میں نے اپنے علم کو حامل کیا ہے ان کی ذات میں، میں نے اپنے علم کو حامل کیا ہے ان کی ذات میں۔ تو پوچھا، پوچھنے والے نے، بیٹھے ہوئے تھے، اور جب عرش و کرسی کی بات ہو گئی اور کہا کہ نحنو الماء، کل کی تقریر یاد ہے، الماء سے مراد ہم ہیں کہ جس نے اللہ کے عرش یعنی علم کو اٹھایا ہوا ہے، ہم ہیں حاملین علم خدا، حاملین علم خدا آل محمد۔ قرآن سے دلیل دے دو اور آپ کی اجازت ہو۔ حاملین علم خدا، کل کی تقریر یاد ہے، عرش سے مراد اللہ کا علم، کرسی سے مراد اللہ کا علم۔ بات یاد ہے سب کو؟ جس کو یاد ہے میرے ساتھ، اور جو کل نہیں تھا اس سے معذرت کے ساتھ۔ عرش سے مراد اللہ کا علم، کرسی سے مراد اللہ کا علم۔ اب یہ جو عرش ہے جسے علم خدا کہتے ہیں، یہ کچھ ہیں کہ جنہوں نے علم خدا اٹھایا ہوا، یعنی عرش اٹھایا ہوا، عرش اٹھایا ہوا۔ جا کے پڑھ لینا، سورہ مومن کی آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ کیا خوبصورت آیت، ترجمہ کرو آپ کے حوالے کر۔ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ، اب دونوں ترجمے دوں گا آپ کو، یعنی عالم اسلام کا بھی اور عالم ایمان کا بھی، دونوں ترجمہ کے حوالے کرو۔ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ کہا وہ لوگ، ذمہ داری کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں، الذین یحملون العرش، وہ لوگ جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا،
الذین یحملون العرش، وہ لوگ جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور وہ جو ان کے گرد طواف کر رہے ہیں، جو ان کے گرد طواف کر رہے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی مسلسل تسبیح کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ مسلسل ایمان والوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مومنین کے لیے چاہے مومنین بیٹھ کے کہیں استغفار کریں یا نہ کریں، کچھ ہیں جو آسمانوں میں استغفار کر رہے ہیں مومنین کے لیے، کچھ ہیں جو مومنین کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ لکھا عالم اسلام نے کہ الذین یحملون العرش، انہوں نے کہا بھئی جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اس سے مراد فرشتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ فرشتے جو ہیں وہ عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے عالم نے جواب دیا، چلو یہ بات سمجھ میں آگئی، الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے۔ کا دوسرا لفظ ہے ومن حولہ، اور جو اس کا طواف کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے تو عرش اٹھایا ہوا ہے، پھر طواف کون کر رہا ہے؟ طواف کون کر رہا ہے؟ تو دیکھیں قرآن کی ایک آیت دوسرے کی تصدیق کرتی ہے، تردید نہیں کرتی ہے۔ بات پہنچاؤں آپ تک؟ سورہ زمر کی آیت سن لی۔ سورہ زمر میں اللہ نے اس کو اور واضح کیا کہ جو عرش اٹھائے ہیں وہ اور ہے، اور جو طواف کر رہے ہیں وہ اور ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ۔ اے نبی، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ملائکہ عرش کا طواف کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں؟ اب تو سمجھ میں آیا کہ عرش اٹھانے والے الگ ہیں، اس کا طواف کرنے والے الگ ہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا کون؟ کہا عرش، یعنی علم خدا، اس کے حامل ہم ہیں۔